انسان اس دنیا کے اندر رنگ، نسل، ذات، قوم، قبیلہ، اس طرح کے مختلف عناوین سے جانا پہچانا جاتا ہے کہ جس کو قرآن کریم لتعارفوا کے عنوان سے یاد کرتا ہے۔ خداوند متعال قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو رنگ و نسل، ذات پات، قوم، قبیلے کے عنوان سے تقسیم کیا ہے تاکہ اس کی پہچان ہو سکے، تاکہ اس کی شناخت کی جا سکے۔ ان تمام عناوین سے بڑھ کر جو بہترین عنوان ہے وہ کسی بھی انسان کی شخصیت و کردار کا عنوان ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص شخصیت کے عنوان سے، کردار کے عنوان سے، اپنی اچھائی کے عنوان سے بہتر ہے، اس کا اخلاق اچھا ہے، اس کے اندر خوف خدا پایا جاتا ہے، تو وہ ان تمام عناوین سے بالاتر ہو جاتا ہے۔ پھر چاہے وہ کسی بھی رنگ کا ہو، کسی بھی نسل کا ہو، کسی ذات پات کا ہو، یا دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتا ہو، اگر اس کا کردار اچھا ہے، اس کے اندر خوف خدا موجود ہے، تو وہ ان تمام عناوین کو پیچھے چھوڑ کر ایک بہترین شخصیت کے طور پر سامنے لایا جاتا ہے۔ دنیا کے اندر جہاں اچھے لوگ موجود ہیں کہ جن کا اخلاق، جن کا تقوی، جن کی پرہیزگاری سب سے بہتر ہوتی ہے اپنے معاشرے میں، اپنے علاقے میں، جہاں پہ وہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ان لوگوں کے درمیان میں کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں کہ جن کا ظاہر کچھ اور ہوتا ہے لیکن باطن میں وہ اپنے ظاہر کے برعکس ہوتے ہیں، کہ جن کی مخالفت خداوند متعال قرآن کریم میں فرماتا ہے۔ سورہ صف کے اندر خدا فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے انسانو کیوں ایسی بات کرتے ہو کہ جس پر خود عمل نہیں کرتے۔ خداوند کریم کو انتہائی سخت ناپسند ہے، یعنی ایسا انسان کہ جو ظاہراً تو نیکی کی بات کر رہا ہو، ظاہراً اچھے اعمال کی، اچھے اخلاق کی بات کر رہا ہو، لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت دے رہا ہو، لیکن اس کا ذات، اس کی ذات، اس کا اپنا اندر، اس کا باطن اس نیکی سے خالی ہو، اس عمل سے خالی ہو۔ فرمایا کہ کبر مقتا عند اللہ، خدا کو انتہائی سخت ناپسند ہے ان تقولوا ما لا تفعلون، تمہاری زبان پہ کچھ اور ہو لیکن تمہارے باطن کے اندر، تمہارے دل کے اندر اس کے برعکس عمل ہو۔ کسی بھی ایک جامع شخصیت کی علامت یہ ہوتی ہے کہ جو اس کی زبان پر ہوتا ہے وہی اس کے دل میں ہوتا ہے، یعنی اس انسان کا ظاہر و باطن ایک جیسا ہوتا ہے۔ اور فعام میں اس چیز کو نفاق کہا جاتا ہے، منافقت کی علامت کہا جاتا ہے، کہ جو انتہائی سخت اور ناپسندیدہ ترین الفاظ ہے قرآن کریم میں۔ خداوند متعال نے کافروں کو اتنا بڑا اپنا دشمن نہیں کہا، فرمایا کہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن کافر نہیں ہے، یہودی نہیں ہے، بلکہ اے رسول جو تمہارے سب سے بدترین دشمن ہے وہ منافق ہے، جو ظاہراً تمہاری صفوں میں بیٹھتے ہیں، تمہیں اپنا رسول مانتے ہیں، مجھے اپنا خدا مانتے ہیں، لیکن جب وہ اپنے گروپ کے پاس جاتے ہیں، اپنے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، تو ان سے کہتے ہیں کہ نہ کوئی رسول ہے نہ کوئی خدا ہے۔ کسی بھی انسان کی شخصیت میں خلا کی علامت ہوتی ہے یہ منافقت کا عمل، کہ جس کو خداوند متعال نے بارہا قرآن کریم میں اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ کے اندر بدترین فعل قرار دیا ہے۔ ایسے وہ لوگ کہ جو ظاہراً لوگوں کو نیکی کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں، امر بالمعروف کر رہے ہوتے ہیں، نہی عن المنکر کر رہے ہوتے ہیں، بڑھ چڑھ کر لوگوں کو اخلاقیات سکھا رہے ہوتے ہیں، نیکی کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ان کا ظاہر دیکھتے ہیں، ان کا ظاہر کچھ اور ہوتا ہے اور باطن کچھ اور ہوتا ہے۔ وہ جو لوگوں کو بتا رہے ہیں، لوگوں کو جس نیکی کی دعوت دے رہے ہیں، وہ خود عمل نہیں کرتے۔ وہ لوگوں کو کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، صدقہ خیرات کرو، لیکن ان کا اپنا ذاتی فعل جو ہوتا ہے، جو ان کا ذاتی عمل ہوتا ہے، وہ ان تمام نیکیوں سے خالی ہوتا ہے۔ اور یہ چیز خداوند متعال کو انتہائی سخت ناپسند ہے۔ مولانا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسا شخص
نہ فقط دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی انتہائی ندامت اور شرمندگی کا شکار ہوگا۔